آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مینا کے خیموں سے جمرات کیسے جاتے ہیں، اور اس کا راستہ بھی بتائیں گے، پوری تفصیلی معلومات بھی بتائیں گے آپ کو، اور اس کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے کہ کیوں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم نکل رہے ہیں مینا سے باہر، مینا کے خیموں سے باہر۔ دیکھیے یہ کینٹین ہے ہماری، اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیمپ کے سامنے ایک پول رہے گا جس پر نمبر لکھے رہیں گے، جیسے کہ ہمارے اس پر لکھا ہے 55/62، تو 55 کیمپ نمبر ہے اور 62 روڈ نمبر ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا۔ اور سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ ہمارا مکتب نمبر ہوتا ہے۔ مکتب نمبر سے ہی ہم اپنے خیمے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، مکتب نمبر اور روڈ نمبر۔ تو جیسا کہ ہمارا مکتب نمبر 19 ہے، یہ جو آپ کو حج کمیٹی میں ملتا ہے خاص طور سے نمبر، روڈ نمبر اور مکتب نمبر خیال رکھیے۔ تو دیکھیے ہمارا 19 مکتب نمبر ہے، یہ آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے ملتا ہے۔ اس طرح کا کارڈ ملتا ہے جو گلے میں پہننا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے ملتا ہے، جہاں آپ حج کمیٹی میں جاتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کو گلے میں پہننا پڑتا ہے۔ یہ مینا کا علاقہ ہے، یہ مینا تقریباً 20 کلومیٹر ایریے میں پھیلا ہوا ہے، اور ٹوٹل کیمپ ہے، اور کیمپ میں ٹینٹ ہے۔ اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کیمپ ہے، اور 30 لاکھ پبلک اس میں سما سکتی ہے ان کیمپوں میں۔ اس میں ہر طرح کے کیمپ ہیں، یعنی وی آئی پی کیٹیگری کے، 5 اسٹار لوگوں کے لیے، منسٹرز کے لیے، فارنرز کے لیے، اور ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے الگ الگ پیکیج کے حساب سے کیمپ ہوتے ہیں۔ تو ہم تو جنرل کیمپوں میں رہتے ہیں، ہندوستانی عزیزیہ والے خاص طور سے، تو بہت اچھا انتظام ہوتا ہے اس کا۔ آپ دیکھیے ہم نکل رہے ہیں 62 نمبر روڈ کی طرف سے، ڈائریکٹ نکل رہے ہیں ہم میٹرو روڈ پر۔ مینا سے جمرات کی طرف ہم نکل چکے ہیں۔ یہ ہمارا 62 نمبر کا روڈ ہے جو بڑے روڈ سے منسلک ہوگا، اور وہ بڑا روڈ جو ہے ہم کو جمرات کی طرف لے جائیں گا، یعنی میٹرو اسٹیشن کی طرف لے جائیں گا۔ تو یہ بہت اہم روڈ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے کوئی بھی بھٹکنے والا انسان اگر وہ روڈ پر آ جائے اور اس کو اپنا خود کا روڈ نمبر معلوم ہو جائے تو وہ روڈ سے اندر آ کر اپنا خیمہ آسانی سے پا سکتا ہے، مکتب نمبر کے ذریعے سے، روڈ نمبر اور مکتب نمبر کے ذریعے سے اپنا خیمہ آسانی سے پا سکتا ہے۔ تو یہ ہم جا رہے ہیں میٹرو اسٹیشن کی طرف، اور ہم ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بہت اہم واقعہ بھی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہوگا، تاریخی واقعہ ہوگا، مذہبی واقعہ ہوگا، جس کا جغرافیہ بھی موجود ہے اور تاریخ بھی موجود ہے، اور ہر مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میٹرو ٹکٹ آپ کو مکے میں آپ کے روم پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے کیسے ٹکٹ ہے، یہ اس طرح کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹکٹ گم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا، تو یہ ٹکٹ ہاتھ پر باندھنے کے بعد بہت پیک بن جاتا ہے، اور ہم کو میٹرو میں آنے جانے کی سہولت ہو جاتی ہے۔ اس کا کرایہ وہ ہم سے پہلے لے لیتے ہیں۔ تو دیکھو ہم میٹرو اسٹیشن پر، مینا کے میٹرو اسٹیشن پر آ چکے ہیں تقریباً۔ دیکھیے وہ ٹرین جا رہی ہے، میٹرو بڑی خوبصورت ٹرین ہے، اور بہت قریب ہوتا ہے، جیسے کہ 62، 55، 57 ایسے جو روڈ نمبر ہوتے ہیں، اور یہ روڈ ایک بڑے روڈ سے منسلک ہوتے ہیں۔ جیسے ہم قریب آ گئے تو ہم کو آسانی سے راستے دستیاب ہو جاتے ہیں، صرف ہمیں مکتب نمبر، کیمپ نمبر اور روڈ نمبر معلوم ہونا چاہیے بالکل۔ اور ان کا انتظام تو بہت بہترین ہوتا ہے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، پیدل چلنا پڑتا ہے لیکن قریب ہی ہوتا ہے بالکل ایک دم۔ ہم جا رہے ہیں میٹرو کے اندر، دیکھیے جمرات کی طرف کنکریاں مارنے کے لیے۔ تو ہم ایک اچھا واقعہ بھی سنائیں گے آپ کو کہ شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے پورا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ حقیقت کو پہچاننے کے لیے
3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دیکھیے ہم میٹرو اسٹیشن میں داخل ہو رہے ہیں. 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: جغرافیکل اسٹیٹس، ہسٹوریکل اسٹیٹس اور سائنٹیفک ریزن. یہ 3 چیزیں مل کر کے حقیقت بنتی ہے، اور اسلام ایک حقیقی مذہب ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں پر لوگ میٹرو اسٹیشن کے اوپر چڑھ رہے ہیں. تو یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے، عشق کا واقعہ ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اللہ کے نزدیک اور ہاجرہ علیہ السلام کا صبر اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری، یہ واقعہ ملتا ہے اس کے اندر. بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. اس کے اندر آپ کو سننے کو ملے گا کہ ایک بندے کی اللہ کے تعلق سے اطاعت. لیجئے ہم جمرات پہنچ چکے ہیں. اب جمرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جمرہ یعنی اسٹون ہیپ، جہاں پتھروں کے گنج ہو. تو ایسی 3 جگہوں پر پتھروں کے گنج تھے، تو ان کو کہتے ہیں جمرات. تو ہم جمرات پہنچ چکے ہیں. اب دیکھیے واقعہ شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں رات میں ایک خواب دیکھا. خواب میں انہیں آواز آتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. دن بھر ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے بارے میں سوچتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے. اس لیے اس دن کو یوم التربیہ بھی کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کا دن. 9 ذی الحج کی رات کو دوبارہ وہی خواب دیکھا. پھر اس دن یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے، اور پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے. اس لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کا دن. 10 ذی الحج کی رات کو وہی خواب دیکھا. پھر اس دن پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اس لیے 10 ذی الحج کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، یعنی ذبح کرنے کا دن. اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا، کیا آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کیا آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا. یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں. شیطان نے کہا، وہ تو آپ کے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا ہے کسی باپ کو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے. یہ سن کر ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا. اس کے بعد شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا.
اگر میرے والد مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام رہا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ دیکھیے ہم تینوں جمرات کے پاس آ چکے ہیں۔ یہ اسی کی بلڈنگ ہے جو کہ 5 منزلہ عمارت ہے اور اسی میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ دوسرے جمرے پر جب شیطان آیا تو فرشتے نے کہا کہ اسے کنکریاں مارے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ پھر ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ پھر شیطان تیسرے جمرے پر گیا۔ پھر فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے کنکریاں ماریے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو پھر وہ ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ اس طرح 3 مقامات پر یعنی 3 جمرات پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جہاں پر اس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کنکریاں مارنے کی اس امر کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو حج کے دوران قیامت تک کے واجب کر دیا۔ آج بھی حجاج اکرام ان تینوں جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہوں نے اللہ کے حکم کی خبر اسماعیل علیہ السلام کو دی۔ یہ ہم پہلے جمرے پر آ چکے ہیں، یعنی جہاں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے پہلے جمرے کو اسمال جمرہ یا چھوٹا شیطان کی جگہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ دیوار، یہ پتھروں کی دیوار بنی ہوئی کنکریوں کی، اسی کو ہمیں کنکریاں مارنا ہے۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں کنکری کو پکڑ کر اس کی طرف کنکریاں مارنا ہے۔ یہ شیطان نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ایک قسم کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شامل کر دیا ہے کہ شیطان کو لعنت بھیجنے کے لیے ہم اسے کنکریاں مارتے ہیں اور یہ ہمارے لیے عبادت ہے، یہاں شیطان نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو خبر دی اس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے جواب دیا: کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے مزید عرض کیا: ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ لیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کسی وجہ سے میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھیے تاکہ میری والدہ اسے دیکھ کر غمگین نہ ہو۔ اب ہم دوسرے جمرے کے پاس میں آ چکے ہیں جسے مڈل جمرہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی 7 کنکریاں اس دیوار کو مارنی ہے۔ اسی دوسرے مقام پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اسے 7 کنکریاں ماری تھی۔ یہ وہی مقام ہے سیکنڈ جمرہ یعنی مڈل جمرہ۔ تو یہ دیوار پر 7 کنکریاں مارنا ہے، اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوں۔ پہلے اور دوسرے جمرے کے درمیان میں ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے، جو ہمیں دعا مانگنا ہے وہ دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرتے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ اب ہم تیسرے جمرے کی طرف آ چکے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں پر تیسری مرتبہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا تھا۔ یہ وہ تیسرا مقام ہے، وہ تیسرا جمرہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا۔ یہاں پر بھی اسے 7 کنکریاں مارنا ہے اس دیوار کو، اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہوں۔ پھر دوسرے دن 12 تاریخ کو بھی آپ کو پہلے، دوسرے اور تیسرے جمرے پر کنکریاں مارنا ہے۔ اب ہم پھر میٹرو اسٹیشن کی طرف واپس ہو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزید کہا کہ ابو جان، چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر فوراً چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی
چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور آپ جب میری والدہ کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص ان کو دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوں گی اور انہیں صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے لیے کیسے مددگار ہو رہے ہو۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، پھر چھری تیز کی، پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹائی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، تو نے بے شک خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسی ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے آپ کے لیے ایک مینڈا یعنی دمبا یہ تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر اوپر کیا آسمان کی طرف اور یہ جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدیے میں مینڈا بھی بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے یہ تینوں پاک حضرات کے مبارک الفاظ کی ادائیگی کی سنت قیامت تک جاری رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں جو ذبح فرمایا تھا وہ جنت سے آیا تھا، اس کا رنگ سفید تھا۔ یہ وہ دمبا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا تھا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کے سینگ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ میں۔ تو دوستو، یہ تھی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور بیٹی کی فرمانبرداری اور ہاجرہ یعنی ماں کا صبر، یہ مکمل حقیقی داستان میں نے آپ کو سنایا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عزیزیہ سے جمرات جانے کا راستہ بھی بتایا ہوں۔ تو دیکھیے، آپ جب جمرات سے نکلیں گے تو آپ یہ چھوٹی سی الیکٹرک کار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بازو کا بھی راستہ پیدل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت تک رہیں گی، اور مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قیامت تک جاری رہیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا سفر مینا سے لے کر جمرات تک کا۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کے سامنے فخر کر سکے۔ اللہ ایسی ہی آزمائش لیتا ہے جتنا کہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی آزمائش میں کامیاب کرے اور اس کے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے۔ تو یہ تھے خوبصورت مناظر سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت واقعہ، جو ایمان افروز واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوں، وہ حقیقت پر مبنی ہے اور مکمل دلیل پر مبنی ہے۔ تو دیکھیے دوستو، اب میٹرو اسٹیشن آنے والا ہے جلدی، ہم ابھی اسی سے الیکٹرک کار سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ اس میں بہت مزہ آتا ہے بیٹھنے میں، اور یہ بہت لمبا ہوتا ہے سفر۔
جب بھیڑ بہت ہو تو یہ آپ کو دستیاب نہیں ہوں گی الیکٹرک کار. آپ کو اس کے بازو کا راستہ یعنی پیدل راستہ سفر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت ہم جب گئے تو بہت خالی تھا، اس وجہ سے ہم کو الیکٹرک کار دستیاب ہو گئی تھی، ورنہ ہمیں بھی وہ بازو کا راستہ پیدل سفر کر کے چڑھائی کر کے اوپر میٹرو اسٹیشن پر جانا پڑتا تھا. تو ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہم کو الیکٹرک کار دستیاب ہو گئی اور ہم اس میں بیٹھ گئے. تو دوستو یہ تھی ایک حقیقی داستان میں نے آپ کو سنایا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسماعیل جیسی اولاد نصیب فرمائے، ہاجرہ جیسی بیوی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت کے معاملے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے یہ آ گیا میٹرو اسٹیشن. جیسے ہی ہماری کار ٹرن ہوں گی تو ہم میٹرو اسٹیشن پر آ جائیں گے. یہ ہم پہنچ چکے ہیں میٹرو اسٹیشن جمرات کا. یہاں سے ہم دوبارہ مینا جائیں گے اور پھر کل دوبارہ اسی طرح سے سفر کر کے تینوں شیطانوں کو یا ان کی جگہوں کو پتھر ماریں گے، کنکر ماریں گے. تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے ایمان افروز کہانی اور حقیقی کہانی اور اللہ تعالیٰ کے ایک حقیقی مالک ہونے کے ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ کا ایمان میں تیزی آئے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، اور جنہیں نصیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب فرمائیں. چلتے ہیں. السلام علیکم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.